آج 10 اور 11 رجب المرجب کی پہلے 9 چندی بدھ اور جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار کیا گیا تھا۔ اس دن کا میں نے خود بھی شدت سے انتظار کیا کب یہ دن آئے، میں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حاجات کو پوری فرماؤں، اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرماؤں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بینوں، میرے بھائیوں، وہ دن آ چکا ہے جس کا شدت سے انتظار تھا۔ تو آج ماہ رجب المرجب کی 10 اور 11 تاریخ ہے، اور پہلے 9 چندی بدھ اور جمعرات کا دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو پڑھتے ہی فوراً آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ نے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی، آپ کے ہر مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے بینوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ بھی ہر وقت پریشان رہتے ہیں تنگ دستی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جو بھی پریشانی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ بڑے بڑے عمل بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن آپ کی دعا اور عمل وظائف ہوتے ہیں وہ آپ کو کام نہیں دیتے ہیں اور آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی تسبیح ہے جو آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ ایک بار پڑھیں گے تو میرا رب العالمین آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو آپ نے کبھی گمان اور تصور میں نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ میرے بھائی ان بہنوں کے لیے ہے، میرے ان بھائیوں کے لیے ہے جو دکھیاری حالات میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگ دستی میں ہے، مصیبت میں ہے، غربت میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مشکلات پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا اور چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی تصویر ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے اور آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرما سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم اور اللہ کے احکام پر چلنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، کبھی دکھیارا نہیں ہوتا، کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غربت اس کے سامنے نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائی اور میرے دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو غربت، تنگ دستی، پریشانی سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے اور آپ کے گھر میں بھی بے برکتی نکل جائے، پریشانی ختم ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، مشکلات ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے، تو یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، اپنے صرف ماہ رجب المرجب کی تاریخ 10 اور 11 تاریخ کو آپ نے یہ چھوٹی سی عمل پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ فجر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے یعنی کہ ظہر، مغرب، عشاء، جو بھی نماز ہے اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف آپ نے اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک اس عمل کو، چھوٹے سے عمل کو آپ ایک بار پڑھ کے آزما کر دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر فضل اور کرم فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بینوں، میرے بھائیوں، یہ چھوٹا سا عمل ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ یہ چھوٹی سی تصویر ہے جو آپ کی مشکلات، پریشانی کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کا سہارا بنے گا، آپ کا ساتھی بنے گا۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے قریبوں، میرے بھائیوں، اگر آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہو، کسی بھی شہر میں رہتے ہو، کسی بھی گاؤں میں تعلق ہے، دیہات میں ہے، کسی بھی شہر میں رہتے ہو، تو اپنی چھوٹا سا عمل ہے اپنی زندگی کے اندر ایک بار ضرور پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ تو سارا آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ جو یہ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے، اس لاکھوں لوگوں نے اس سے یعنی کہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی ہے، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر وقت کی پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، اسی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے، اگر آپ کا چلتا چلتا کاروبار بھی رک جاتا ہے، لیکن آپ کی جو بھی یعنی کہ کامیابی ہوتی ہے وہ بھی ناکامی سے یعنی کہ ہو جاتی ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹی سی تصویر جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے کسی بھی نماز کے بعد، فجر نماز ہو یعنی کہ ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کسی بھی نماز کے بعد اپنے پہلے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ درود جو بھی آپ کو یاد ہو دل میں اور ذہن میں، آپ نے کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد ہے، درود پاک کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک کا مقصد کیا ہوتا ہے، 7 مرتبہ ایک بار پڑھنا ہے۔ تو 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد اپنے مقاصد کی، اپنی حاجات کی، اپنی ضرورت کی، اپنے دل اور ذہن اور دماغ کے اندر اپنے وہ حاجات کو لے کر بیٹھنا ہے، اس کی نیت کرنی ہے۔ نیت کر رہی ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پہ جو ہے یا حیو یا قیوم کو آپ نے 41 بار، یا حیو ایک بار، یا قیوم یعنی کہ اس طریقے کے مطابق 41 بار جب یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد اپنے سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آپ نے سورۃ الکوثر کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول میں درود پڑھا، آخر میں درود شریف پڑھیں،
اس کے بعد اپنے دل اور دماغ کے اندر اپنے جو بھی حاجات ہے، ضروریات ہے، پریشانیاں ہیں، جو بھی اپنے دل اور ذہن میں لے کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ دے کر، واسطہ دے کر یہ آپ نے دعا مانگنی ہے، یا اللہ میری ہر دعا قبول ہو جائے، ہر حاجات میری پوری ہو جائے اور میرے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے حکم دیا، اس حکم پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کیا کرو اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جو دینے والا ہے، لینے والا بھی ہے، یعنی کہ امیر بنانے والا بھی ہے، غریب بنانے والا بھی ہے، یعنی کہ بادشاہ بنانے والا وہی رب العالمین ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس طریقے سے عمل پڑھیں اور اس کے ویڈیو کو اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔